پیارے دوستو، آج ہم بات کریں گے حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں کیسے گئے اور 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں کیسے زندہ رہے۔ دوستو، حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ اللہ پاک نے آپ کو شہر نینوا کی طرف مبعوث فرمایا تھا۔ آپ نے لوگوں کو اللہ کی عبادت کی طرف بلایا، لیکن انہوں نے آپ کی بات نہ مانی اور کفر پر ہی جمے رہے۔ جب طویل عرصہ گزر جانے کے باوجود بھی وہ ایمان نہ لائے تو آپ اس بستی سے نکل گئے اور انہیں یہ فرما گئے کہ 3 دن کے بعد ان پر عذاب آ جائے گا، اور دل ہی دل میں سوچتے رہے کہ یہ قوم سدھرنے والوں میں سے نہیں ہے۔ اللہ کے حکم کے بغیر انہوں نے اس بستی میں رہنے والوں کی اصلاح کرنا چھوڑ دی۔ جب حضرت یونس علیہ السلام بستی سے نکل گئے تو لوگوں کو یقین ہو گیا کہ اب ضرور عذاب آ جائے گا، کیونکہ عذاب کے آثار بننے لگے تھے۔ اس وقت اللہ پاک نے ان کے دلوں میں توبہ کا احساس جگا دیا تو انہوں نے اپنے گناہوں سے توبہ کر لی۔ انہیں اپنے کیے پر ندامت ہوئی اور انہوں نے پھٹے پرانے کپڑے پہن لیے۔ پھر عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے لگے۔ آدمی، عورتیں، بچے اور مائیں یہ سب رو رہے تھے، یہاں تک کہ اونٹ اور ان کے بچے، گائے اور ان کے بچے، بکریاں اور ان کے بچے بھی رو رہے تھے۔ یہ دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص رحمت سے وہ عذاب جو ان پر منڈرا رہا تھا وہ ٹال دیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا جس کا مفہوم ہے، پھر کوئی بستی ایسی کیوں نہ ہوئی کہ وہ ایمان لے آتی اور اسے اس کا ایمان فائدہ دیتا۔ بہرحال جب یونس علیہ السلام قوم سے ناراض ہو کر نکلے تو سمندر کنارے پہنچ گئے اور کہیں دور جانے کے ارادے سے ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ کشتی بھنور میں پھنس گئی اور ہچکولے کھانے لگی۔ سب کے ڈوبنے کا خطرہ بننے لگا۔ لوگوں نے کہا کہ اپنا اپنا سامان پھینک دو تاکہ ہم ڈوبنے سے بچ جائیں۔ انہوں نے اپنا اپنا سامان پھینک دیا، اس کے بعد بھی کشتی نہیں سنبھلی۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ قرآن اندازی کرتے ہیں، جس کے نام کا قرآن نکلے گا یعنی جس کا نام آئے گا اسے سمندر میں پھینک دیں گے تاکہ کشتی کا بوجھ ہلکا ہو جائے اور باقی لوگ ڈوبنے سے بچ جائیں۔ چنانچہ جب انہوں نے قرآن اندازی کی تو اللہ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکل آیا۔ لوگوں نے آپ کی طرف دیکھا اور سوچا یہ تو اللہ کا نیک بندہ معلوم ہوتا ہے، اس لیے آپ کو پھینکنے پر رضامند نہ ہوئے۔ انہوں نے پھر قرآن اندازی کی، پھر ان کا ہی نام نکل آیا۔ آپ چھلانگ لگانے ہی والے تھے کہ لوگوں نے پھر آپ کو روک لیا، مگر کیونکہ اللہ کی یہی مرضی تھی اس لیے تیسری مرتبہ قرآن اندازی پر بھی آپ کا ہی نام آیا۔ اس کے بعد آپ سمندر میں چلے گئے۔ جب آپ کو سمندر میں پھینکا گیا تو اللہ پاک نے بحیرہ روم کی ایک مچھلی بھیج دی جو آپ کو نگل گئی، لیکن اس نے آپ کو نقصان نہ پہنچایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے یہ حکم دیا تھا کہ یہ تیرا رزق نہیں ہے، اس لیے نہ ان کا گوشت کھانا نہ ہی ان کی کوئی ہڈی توڑنا۔ پھر وہ مچھلی آپ کو لے کر تمام سمندروں میں گھومتی رہی۔ حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں پہنچے تو انہوں نے سمجھا کہ میری وفات ہو چکی ہے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے بدن میں حرکت باقی ہے اور وہ زندہ ہیں تو وہ فوراً اللہ پاک کے لیے سجدے میں گر پڑے اور عرض کرنے لگے کہ اے میرے پروردگار، میں نے تیری عبادت کے لیے جس مقام کو سجدہ گاہ بنایا ہے اسے کسی اور نے کبھی سجدہ گاہ نہیں بنایا۔ بہرحال وہ مچھلی آپ کو لے کر سمندروں کی گہرائیوں میں گھومتی پھرتی رہی۔ آپ نے وہاں مچھلیوں اور کنکریوں کو اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہوئے سنا اور آپ بھی بار بار اللہ سے دعا مانگتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس کا مفہوم ہے، اگر وہ اللہ کی پاکیزگی بیان نہیں کرتے تو لوگوں کے دوبارہ اٹھائے جانے کے دن تک اس کے پیٹ میں ہی رہتے۔ یعنی اگر آپ مچھلی کے پیٹ میں اللہ کی تسبیح بیان نہ کرتے اور اللہ کی پاکیزگی بیان نہ کرتے، اللہ سے معافی نہیں مانگتے تو قیامت تک اس کے پیٹ میں ہی رہتے اور پھر روز قیامت زندہ حالت میں اس کے پیٹ سے نکالے جاتے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں قید کرنے کا ارادہ کیا تو مچھلی کی طرف وحی کی کہ اسے پکڑ لے، لیکن نہ اس کا گوشت کھانا اور نہ ہی اس کی ہڈی توڑنا۔ مچھلی حضرت یونس علیہ السلام کو لے کر سمندروں میں گھومی۔ جب وہ سمندر کی گہرائی میں گئی تو حضرت یونس علیہ السلام کو ایک آواز سنائی دی۔
انہوں نے دل میں سوچا یہ کس چیز کی آواز ہے؟ یہ آواز سمندری جانوروں کی تھی جو اللہ کی تسبیح بیان کر رہے تھے۔ اس کے بعد حضرت یونس علیہ السلام نے بھی مچھلی کے پیٹ میں ہی اللہ کی تسبیح بیان کرنا شروع کر دی۔ فرشتوں نے آپ کی آواز سنی تو عرض کیا، اے اللہ، اے پروردگار، ہم ایک ہلکی سی آواز سن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ میرے بندے یونس کی آواز ہے۔ پھر فرشتوں نے سفارش کی تو اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا تو اس نے آپ کو سمندر کے باہر نکال دیا۔ حضرت ابن عباس کے مطابق آپ اس وقت نومولود بچے کے مانند تھے۔ دوستو، اس کے بعد اللہ نے وہاں ایک بیلدار درخت اگا دیا۔ کہا جاتا ہے یہ بیل کدو کی بیل تھی۔ اہل علم نے کدو کی بیل کے فائدے بھی بتائے ہیں کہ اس کے پتے نرم اور ملائم ہوتے ہیں، تعداد میں بہت زیادہ ہوتے ہیں اور کدو کے پتوں کا سایہ گھنا ہوتا ہے، مکھی اس کے قریب نہیں آتی۔ اس کا پھل شروع سے آخر تک کچا اور پکا ہر حال میں کھایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اس کے بہت سے فائدے ہیں۔ اللہ پاک نے ایک جنگلی بکری کو آپ کے لیے مقرر فرما دیا۔ وہ سارا دن جنگل میں چرتی رہتی اور صبح شام آ کر آپ کو دودھ پلاتی۔ یہ آپ پر اللہ تعالیٰ کا فضل اور احسان تھا۔ تو دوستو، اس طرح حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے اور 40 دن پیٹ میں رہ کر واپس آئے۔ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔